السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ لام۔ اب اس میں ہم یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ آواز کو ناک میں لے کے جاتے ہیں، کیسے؟ اور ان تینوں حروف میں جو آگے بھی آ رہی ہیں، میم، نون۔ اب میں صحیح اور غلط آوازیں نکالوں گی، آپ ڈیفرینشیٹ کیجئے گا، اس میں فرق محسوس کیجئے گا کہ کون سی آواز ٹھیک ہے اور کون سی آواز غلط ہے۔ لام، لام، پہلی والی آواز غلط ہے، دوسری والی آواز ٹھیک ہے۔ میم، میم، پتہ چل گیا فرق؟ ناک میں آواز صرف غنّے میں لے کے جاتے ہیں، ویسے نہیں۔ نون، نون، ڈھیلا ڈھالا منہ نہیں کرنا، جب ہونٹ مکمل گول ہوں گے واو اور پیش میں تو پھر آواز ناک میں نہیں جائے گی۔ لام، لام کا مخرج کیا ہے؟ جب ہم نے را کا مخرج سیکھا تھا تو ہم نے یہ جان لیا تھا کہ زبان کا سرا، زبان کی نوک اور زبان کی اطراف اور ثنایا، ربائی، انیاب، یہ دانت بڑھتے اور گھٹتے چلے جائیں گے را، لام، نون کی ادائیگی میں۔ لام میں کون کون سے دانت ٹکرائیں گے زبان کے ساتھ؟ زبان کا کنارہ جب ثنایا، رباعی، انیاب اور زواحق کے مسوڑوں سے لگے تو لام ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح میم، یہ ہونٹوں سے ادا ہونے والا حرف ہے۔ ہونٹوں سے اس سے پہلے ہم نے کیا ادا کیا تھا؟ با۔ با دونوں ہونٹوں کی تری والے حصے سے، گیلے حصے سے ادا ہوا تھا، جبکہ میم دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے سے ادا ہوگا۔ میم، میم، نون، نون میں زبان کا کنارہ جب ثنایا، رباعی اور انیاب کے مسوڑوں سے لگے تو نون ادا ہوتا ہے۔ واو، مکمل ہونٹ گول کریں گے، پھر الف کے لیے اور مد کو کھینچنے کے لیے ہونٹوں کو کھولیں گے، دوبارہ ہونٹوں کو مکمل بند کر دیں گے، یہ واو کی ادائیگی ہوگی۔ اور یہ بھی ہونٹوں سے ادا ہونے والا حرف ہے۔ با، میم اور واو دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے، مکمل گول۔ جیسے نیولی بورن بیبی پیدا ہوتا ہے نا تو وہ بالکل منہ بند کر لیتا ہے، ہونٹوں کو گول کر لیتا ہے، اس طریقے سے آپ نے اپنے ہونٹوں کو مکمل گول کرنا ہے کہ اس میں سے کوئی چیز گزاری نہ جا سکے، پینسل کا سکہ گزرے، بالکل سوراخ کم ہو جائے، کھلا ہوا نہ منہ رہے۔ تو ہونٹوں کو گول کرنے سے واو ادا ہوگا۔ مخرج کے اعتبار سے با، میم اور واو کو شفویہ کہتے ہیں، کیونکہ شفوی ہونٹوں کو کہتے ہیں اور یہ دونوں ہونٹوں سے حروف ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان حروف کو حروف شفویہ کہتے ہیں، شفوی سے۔ اچھا، ہا، ہا کا مخرج ہم جان چکے ہیں، حمزہ کا بھی، یہ دونوں اکسل حلق سے ہیں۔ ہا، ہا، حمزہ اور یا۔ یا جو ہے یہ اردو میں ہم کہتے ہیں چھوٹی یا، بڑی یا، عربی میں صرف یا ہے۔ جو لمبی والی یا ہے یہ پورے قرآن میں صرف ایک جگہ استعمال ہوئی ہے، بسم اللہ مجریہا ومرساہا، جب سورۃ ہود میں پارہ نمبر 12 میں حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوتے ہوئے دعا مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، وہاں پہ مجرے ہوا، باقی ہر جگہ قرآن میں چھوٹی یا ہی استعمال ہوئی ہے، اس لیے ہمیں اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ مبارک ہو ماشاءاللہ، آپ کی پہلی تختی ایک بار مکمل ہوئی، لیکن ابھی ہم نے اس کو
اور زیادہ سیکھنا ہے اور پریکٹس کرنی ہے تاکہ اس میں کوئی غلطی نہ رہ جائے۔ ایک بار اس کو دہرا لیتے ہیں، پھر اس کی مزید پریکٹس کرتے ہیں۔ الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، غاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا،